میری طرف سے اجازت ہے، ہر کسی کو اجازت ہے۔ اس کو آپ لکھ کر اگر بیمار ہے تو پیے، اور اگر جس مقصد جس غرض سے پڑھو گے تو وہ اللہ جل شانہ پورا کر دے گا۔ ان کو باتھ روم لے جاؤ، اور جیسے آپ باتھ روم لے جائیں نا اس وقت مجھے بولو۔ میں وہاں پر گیا اور کیل میں نے نکال دی، ہنسی بھی آ رہی ہے۔ نکالنے کے بعد جو ہے نا پھر وہ پورا کا پورا باتھ روم، اور اتنی عورتیں اس نے جو ہے نا اپنے تابع کی ہوئی تھی کہ اس پر تو مجھے پھر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ کیلونا کی طرح جو ہے نا لڑکیوں کی استعمال کرتا تھا، اور ان کے بچوں کی عمر کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ ویڈیو بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے ہیں۔ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ وہ سنو گے تو آپ، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اندر تڑپ پیدا ہوگی کہ یہ عمل ہم شروع کر لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ حیران بھی ہوں گے، کیا ایسا بھی ممکن ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کراچی میں رہتا تھا، پاپوش میں تو ایک آدمی تھا، سفید داڑھی والا تھا اور تھا جادوگر۔ اللہ نے بچپن میں ہی مجھے دل میں یہ شوق پیدا کیا ہے دم درود اور تعویذات کا، تو ان کا میرا مقابلہ ہوا، اور کیسے مقابلہ ہوا آپ سن لو۔ میں ایڈریس بھی بتا دیتا ہوں، اور وہاں پر آپ جا کے دیکھ لیں، تماشا کر لیں۔ تو ہر وقت میرا خالہ بھی وہاں پر رہتی تھی، ہر روز کوئی نہ کوئی جادو، کوئی نہ کوئی بندش، کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی حرامی توپ وہ ہر روز کرتا تھا۔ لیکن ان کا جو چیز میں دیکھتا تھا نا، اسی وقت میں ان کا توڑ نکال دیتا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کے اوپر میرا نظر ہے، آپ کے اوپر میرا نظر ہے، کوئی بھی میں عمل کرتا ہوں تو فوراً آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ میں نے کہا بابا جی، میں آپ کے نواسے کے جگہ پہ ہوں، لیکن میرے بھی آپ کے اوپر نظر ہے، اور آپ کے اوپر کوئی بھی چیز اثر نہیں کرے گا۔ لیکن مسجد میں کھڑا ہوں، اس وقت میں نے ان کو کہا کہ ایک ایسا عمل آپ پر کروں گا کہ جب تک آپ حیات ہوں گے تو آپ توبہ کرو گے، کہ میں مرتے دم تک یہ جادو وغیرہ جو ہے نا یہ چیز کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اس نے مجھے پیٹھ پر جو ہے نا اس طرح مارا اور ہنسنے لگا جس طرح میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ کہتے ہیں پتر تو بہت چھوٹا ہے، جب مطلب تیرا جتنا عمر ہے اس سے 10 گنا میرا تجربہ ہے۔ میں نے کہا وہ تو ظاہر بات ہے، آپ بوڑھے ہیں، آپ کا تجربہ زیادہ ہوگا، لیکن فضل خدا آپ سے علم میں زیادہ ہوں۔ وہ حیران ہو گیا، کیسے ہے آپ زیادہ ہیں؟ میں نے کہا میرا علم روحانی ہے اور آپ کا علم شیطانی ہے۔ یہ بات سن کر وہ اتنا پریشان ہوا کہ چھوٹا سا بچہ، اس نے مجھے ایسے جواب دیا کہ وہ تو حقیقت جانتا تھا نا، چاہے سفلی علم ہو، چاہے کالا علم ہو، چاہے منتر ہو، چاہے ٹونا ہو، کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی بھی بڑا سا بڑا جادو کیوں نہ ہو، روحانی علم کے ہاں وہ زیرو ہے میرے بھائی، زیرو۔ اچھا، تو اس نے مجھے کہا میرے بھائی بات سنیں، کوئی بھی میں آپ کو عمل کرتا ہوں، آپ پر کرتا ہوں تو وہ تو اثر نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے حصار لگائے ہوا ہے، لیکن اگر میں کسی کے اوپر کرتا ہوں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی تکلیف تو ہے اور بہت ہی ہے۔ ابھی بھی اگر کوئی میرے سامنے جادو وغیرہ آتا ہے نا، یا کوئی ایسے آتے ہیں کہ وہ غلط طریقے سے لوگوں کو اوپر جو ہے نا غلط کام کرتے ہیں،
تو ان کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے، اور ان کا میں نے ایسے کاٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ سارا علم کا اثر جو ہے نا ضبط کیا ہوا ہوتا ہے میں نے. پھر وہ ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ عمل کرے، ان کے اندر کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. تو میں نے کہا کہ میرے خالہ سے آپ کیا چاہتے ہو؟ ان کے اوپر ابھی آپ نے ایسا عمل کیا کہ وہ جو ہے نا چرپائی پر لیٹ گئی، ہر دوا انہیں نکال لیا اور ڈراپ بھی چڑھایا، ہر عمل ہم نے جو ہے نا کیا ڈاکٹر کے لحاظ سے، لیکن ان کا اثر نہیں ہو رہا. جب میں نے ان کا توڑ کر دیا تو فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا چاچا بات سنو، یہ آپ کو آخری موقع ہے، مسجد میں کھڑا ہوں اور قسم کھاتا ہوں، میں نے کہا یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد میرے خالہ کو چھوڑو. اگر اور بھی کسی کو اوپر آپ نے عمل کیا تو آپ کے اوپر ایک ایسا عمل کروں گا کہ مرد دم تک جو تم توبہ ہی توبہ کرو گے بس. تو وہ ضد میں آ گیا، کیونکہ یار ابھی آپ کے خالہ ہیں، پوپی ہیں، کوئی بھی رشتہ دار ہے، ان کو کوئی تکلیف دیتے ہیں، آپ اس سے برداشت ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے پھر کبھی بھی آپ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے ہیں، آپ ہر کسی کا مدد کرو گے. تو میں نے کیا کیا، اس کے بعد بھی اس نے اپنے حرکت سے وہ باز نہ آیا. میں نے ایک کیل اٹھایا، کیل اٹھانے کے بعد ایک تعویذ لکھا اور ایک ہتھوڑا لیا اور ایک درخت کے اوپر میں نے تعویذ رکھ کر اس کے اوپر کیل رکھ کر میں نے ٹوکا. ٹوکنے کے بعد میری جتنی بھی بہن ہیں، جتنی بھی بھائی ہے، سب سے معذرت خواہ ہوں، سب سے جو ہے نا یہ دونوں ہاتھ جوڑ کے یہ بات کیوں کر رہا ہوں، پورا ویڈیو دیکھ انشاءاللہ مکمل سمجھ آپ بھائیوں اور بہنوں کو بھی آ جائے گا. لیکن بتانے سے پہلے معافی مانگتا ہوں، اگر کسی کا بھی دل آزاری ہو تو معذرت خواہ ہوں، سب سے معافی مانگتا ہوں. ان کا عمل یہ تھا کہ میں نے پیشاب پخانہ دونوں بند کر دیا. میں نے کہا اب جاؤ دیکھو کہ کس طرح تم لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. ایسے ایسے عمل کرتا تھا کہ جو عورتوں کا خاص دن ہوتے ہیں بیماری کا، یہ جادوگر ایسا عمل کرتا تھا کہ سال کے 12 مہینے وہ بند نہیں ہوتے تھے. میں نے کہا تم لوگوں کو چالو کر دے ہو، میں اب آپ کو بند کرتا ہوں، چلو آ کے پھر جو ہے نا کھول لو اپنا پاخانہ اور پیشاب، پھر دیکھتے ہیں تیرے میں جو ہے نا کتنا غیرت ہے. ایمان تو تم لوگوں میں ہے ہی نہیں. جو بھی جادو منتر ٹونا کرتے ہیں جادوگر کے اندر ایمان نہیں ہوتا میرے بھائی. میں نے کہا چاچا میں نے عمل کر دیا ہے، اور اب جو ہے نا تم میرے گھر میں آؤ گے، دروازے پر آؤ گے، رو گے، جرگہ والے لے آؤ گے، لیکن میں بات ماننے کو تیار نہیں ہوں گا جب سب کے سامنے تم توبہ اور معافی اور ہر چیز نہیں دکھاؤ گے. تو میرے بھائیوں، اس نے کہا کیا عمل کیا ہے؟ میں نے کہا خود بخود پتہ لگ جائے گا کہ کیا میں نے عمل کیا ہے. ایک دن گزر گئی، جیسے دن گزر گیا اور صبح ہوا، صبح آذان ہو رہی تھی صبح، اور یہ میرے پاس آیا، دروازہ ٹک ٹک آیا، کہتے بھائی میرا تو جو ہے نا حاجت نہیں ہو رہی ہے. میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کے پاس اتنا بڑا علم ہے، اپنے آپ کو جادوگر کہتے ہو، اپنے آپ کو نجومی کہتے ہو، پتہ نہیں کون کون سے بلا اپنے آپ کو کہتے ہو، تو توڑ نکالو نا، کیوں نہیں کرتے ہو توڑ؟ دونوں ہاتھ جوڑے، پھر میں نے کہا یار میرے پیروں پہ گر گیا. میں نے کہا آپ بوڑھے آدمی ہیں، میرے دادا کے عمر کے ہیں، آپ مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ اگر غلط کام نہ کرتے تو یہ عالم نہ ہوتا. میں نے کہا اس طرح نہیں ہے، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے خالہ کے ساتھ تمہارا کیا دشمنی ہے، بس اتنا. اس نے کہا کہ تیرے خالہ کے گھر کے ساتھ چھوٹا سا ایک بیٹک تھا، اس نے اس کو بیچ دیا، لیکن میرے اوپر نہ بیچا، کسی اور کے اوپر بیچ دیا. میں نے کہا بس اتنی دشمنی تھی؟ اور بیٹک آپ کے اوپر اس لیے بیچتا کہ تم ادھر آ کے جادو منتر اور یہ ٹونا یہ پلید کام کرتے تھے، اس لیے تم خرید رہے تھے نا؟ اس نے کہا ہاں اپنے کاروبار کی. میں نے کہا یہ کاروبار نہیں ہے میرے بھائی، یہ حرام ہے. خیر
ان کے بچے بھی آ گئے، ہاتھ تپائی بھی ہوئی۔ میں نے کہا اب میرے ہاتھ میں ان کا لگام ہے، اگر مجھے مارو گے بھی نا تو تیرا باپ بھی نہیں بچے گا، جاؤ جو مرضی کر لو۔ اور ابھی بھی مسجد میں کھڑا ہوں، رب محمد کی قسم، ایک اوپر جو ذات بیٹھا ہوا ہے اس کے علاوہ دنیا میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، صرف اپنے رب سے ڈرتا ہوں، چاہے کہیں پر بھی میں ہوں، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، صرف اپنے خدا سے، اپنے رب سے، اس کے علاوہ کسی سے بھی میں نہیں ڈرتا۔ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے، اگر آپ کسی اور سے ڈر گئے تو آپ کا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے پھر۔ اچھا تو میرے بھائیوں، بہت محلے والے سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور مجھے تو ایک شرم بھی آتی تھی، لیکن میں نے کہا اس کا پردہ اب آج میں نے اٹھانا ہے، اور پوری محلے والوں کو پتہ تھا، لیکن میں نے کہا کہ اب یہ اپنے منہ سے اقرار کر لے۔ ایک آدمی ہے نا، وہ شرارت کرتا ہے پھر بات میں نہیں مانتا ہے، ایک آدمی چوری کرتا ہے وہ بات میں تسلیم نہیں کرتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے۔ تو یہی عالم تھا، اور اتنی عورتیں اس نے جو ہے نا اپنے تابع کی ہوئی تھی کہ اس پر تو مجھے پھر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، کیلونا کی طرح جو ہے نا لڑکیوں کی استعمال کرتا تھا اور ان کے بچوں کی عمر کی۔ میں نے کہا چاچا، عبد الکریم چاچا اس کا نام تھا، میں نے کہا عبد الکریم چاچا، جب تک آپ مجھے وہ سب نہ دکھاؤ جو میرے خالہ کے اوپر تم نے کیا ہے اور جس طرح کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس کے ساتھ تیرا ناجائز تعلقات ہے سب کے سامنے نہیں لیکن میرے سامنے بتاؤ۔ تو بہت زیادہ پریشان ہوا، بہت زیادہ۔ دوسرا دن تھا اور پھر چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا اور آ گیا۔ مطلب یہ میرے بھائیوں کے خانہ دانی جو لڑائی، ان کے اوپر جو ہے نا بات آ گئی۔ میں نے کہا میں تو اب یہاں سے چلے جاؤں گا، پھر آپ مجھے کہاں پر ڈھونڈو گے؟ یہاں پر اس لیے بیٹھے رہوں کہ یہ بات آج ہی صاف ہو اور آج کے بعد نہیں۔ سب نے کہا، بڑے بڑے تھے، بزرگ تھے، اور اس میں کچھ عالم بھی آئے۔ اس نے کہا کہ یار آپ کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کے سامنے یہ قرآن مجید اٹھائے، قسم اٹھائے کہ جب تک میں حیات ہوں، جب تک میں زندہ ہوں، تو میں اس طرح جادو اور پلید عمل نہیں کروں گا۔ اس نے کہا یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، کسی کو بھی میں کہتا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اب اس کو فیصلہ ہو گیا، اس نے توبہ بھی کر لی اور میں نے شرائط وغیرہ ہر چیز رکھے۔ میں نے کہا اس طرح کر لوں، ان کو باتھ روم لے جاؤ، اور جیسے آپ باتھ روم لے جائیں نا اس وقت مجھے بولو۔ میں وہاں پر گیا اور کیل میں نے نکال دی۔ ہنسی بھی آ رہی ہے، نکالنے کے بعد جو ہے نا پھر وہ پورا کا پورا باتھ روم، اللہ اکبر کبیر، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو میرے بھائیو الحمدللہ میں تو اللہ سے خوش ہوں وہ کام کر کے، کیونکہ ان کے بچے بھی ان کی طرف آ رہے تھے، یہ کالا علم، سفل علم، یہ چیز سیکھ رہے تھے، اور لوگ کے ساتھ زندگی کا جو ہے نا زندگی میں کھلواڑ کرتے تھے، تو وہ بھی بچ گئے اور یہ بھی بچ گیا الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا 5 وقت کی نماز بھی ہو گیا، 5 وقت نماز پڑھتا تھا اور ہر وقت تسبیح۔ تو لوگ میری طرف دیکھ کے ہنستے تھے کہ یہ آپ کا ہی نتیجہ ہے، آپ کا ہی کام ہے۔ تو میں نے کہا ہم تو خاکسار ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ تو ویڈیو بنانے کا مطلب اور مقصد وہ بھی بتا دوں اور ایک عمل بھی بتا دوں، لیکن جو یہ کھیل والا عمل ہے یہ جب تک زندہ ہوں تو اس طرح کھلے عام کسی کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ پھر ہر کوئی دوسرے کا جو ہے نا اس طرح پاخانہ اور پیشاب بند کرے گا، دشمنی اس پر ہی نکال دے گا۔ پھر
تو میرے بھائیو، اللہ جل شانہ کے 4 نام ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حافظ۔ اس کو آپ لکھ کر اگر بیمار ہے تو پیئیں، اور اگر جس مقصد، جس غرض سے پڑھو گے تو وہ اللہ جل شانہ پورا کر دے گا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حافظ بن کر کے جس سے ہاتھ ملاؤ گے، جس غرض سے ملاؤ گے، وہ کام ہوگا۔ آپ کا حافظہ کام نہیں کر رہا، کوئی بھی کتاب، قرآن مجید پہلے یا حدیث مبارکہ جس سے پہلے آپ پڑھو گے، وہ اس طرح ہوگا کہ آپ کو یہ یاد ہے۔ اب آپ کا ایگزام ہے، آپ پرچہ دینے جا رہے ہوں، اس سے پہلے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حافظ پرچہ دے کو وہ سوال آئیں گے جو آپ کو زبانی یاد ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس غرض سے، جس مقصد سے پڑھو گے، اور جس وقت پڑھو گے، اور جتنے ہی پڑھو گے، وہ کام اللہ کرے گا۔ ان کا کوئی تعداد نہیں ہے، کم از کم 11 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ 1000 مرتبہ پڑھے، لیکن اگر کسی کے ساتھ ہاتھ ملاؤ تو 1 مرتبہ بس، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حافظ، اس کے ساتھ میں ہاتھ ملاؤ۔ یہ اتنا پاورفل اور اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور ہیں کہ ان پر آپ تجربہ کر کے دے کے پھر آ کے کمنٹ میں، ویڈیو میں بتائیں۔ اور خصوصاً اگر کوئی بھی بیمار ہے تو روزانہ ایک ساخ لکھ کر، خود لکھ کے، میری طرف سے اجازت ہے، ہر کسی کو اجازت ہے، اور بوتل میں حل کر لے، گلاس میں حل کر لے، لیکن وہی پانی پئیں، اس کے علاوہ دوسرا پانی نہیں، جب تک جو ہے نا آپ کو شفا نہ مل رہا ہو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل اور کرم سے پھر آ کے پھر مجھے بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔